حوالے سے 2 کھجوروں کی ہو، 1-2 بوٹلز پانی کی ہو، غریبوں میں اپنے سے کم جو فیسیلیٹیٹ جو ہیں اس کو پر لگ جائیں گے، اور وہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ تہجد کے وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج کل بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ ایک چیز جو اکثر ہمارے دلوں کو پریشان کرتی ہے، اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہ شکایت کرتے سنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کئی مجھے ایسے کومنٹس بھی آئے اور باتیں بھی کہ ہماری دعا بالکل قبول نہیں ہوتی۔ تو مجھے تھوڑا سا حیرت بھی ہوتی ہے سن کے، کیا وجہ ہو جاتی ہے، کیا کسر رہ جاتی ہے، کیا کمی بیشی ہوتی ہے، اور کون سا دعا کا وہ طریقہ کار ہے جو ہم اڈاپٹ کر کے اپنی دعاؤں کو ان کی اصل منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں دعاؤں کے حوالے سے، خاص طور پر کہ دعا قبول کرنے کی کچھ شرائط ٹائپ، جس میں کہا گیا کہ جیسے حرام جو لوگ کھاتے ہیں اور حرام رزق حرام جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سے اگر اللہ نہ کرے، آپ مطلب اللہ ناراض ہے کسی بات پہ، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا کامن فیکٹر ہے جسے ہم لوگ ٹوٹل نظر انداز کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں تو بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہیں راستے میں عرش پہ جاتے جاتے رک جاتے ہیں، کیونکہ ماؤں باپ کی خوشنودی اور ان کی جو آپ پر رضا حاصل کرتے ہیں وہ آپ کی دعاؤں کو دھکیل کے سیدھا عرش الہی پہ لے جاتی ہیں۔ اچھا، ہم بہت زیادہ دل آزاری کر جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کسی کا دل دکھایا، اور ہم چاہتے ہیں ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اچھا، اگر یہ وجوہات اور یہ عناصر نہ ہوں اور اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے بھی لیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں، لیکن اگر جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ جمع ہوتی رہتی ہیں، اور روز حشر اللہ ان دعاؤں کی بدلے میں اس انسان کو اتنا اجر عظیم دیتا ہے کہ اگر ہمیں اس اجر عظیم کا اندازہ ہو جائے تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہو، سب آخرت کے لیے رکھ لے۔ بہرحال ہم انسان ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، اور یہ بھی لازم و ملزوم ہے کہ ہم دعا مانگیں، اور مانگنے والی ذات تو ایک ہی ہے جس سے ہم مانگ سکتے ہیں، وہ رب العزت ہے۔ کوئی دیکھیں، اب صرف مسلمان ہی تو دعا نہیں مانگتے نا، ہر مذہب کے لوگ ہر دعا مانگتے ہیں۔ کوئی پتھر کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگتا ہے، اس کو بھگوان کے کا نام دے کے، کوئی چرچ میں سامنے بیٹھ کے سلیپ کے آ کے دعا مانگتا ہے، اس کو یسوع مسیح کا نام دے کر، کوئی کسی طریقے سے مانگتا ہے، لیکن مالک ایک ہی ہے جس نے سب کو دینا ہے۔ جو اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ تو اس کو بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے مالک وہی ہے، دینے والی ذات داتا وہی ہے، ہم سب کا داتا وہی ہے۔ تو اس وجہ سے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں، اور خشوع و خضوع پیدا کرنا دعا میں بہت ہی ضروری ہے۔ اپنی دعاؤں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، اور درود پاک کا تحفہ، یہ وہ چیز ہے جب آپ درود پاک پڑھ کے بھیجتے ہیں تو وہ راستے میں کہیں نہیں رکتا، سیدھا عرش عظیم پہ جاتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ درود پاک وصول کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ درود پاک پہنچتا ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگیں، اول و آخر درود پاک کو اپنا وتیرہ بنا لیں، سمجھیں وہ ایسا طے ہے، ایسا آپ اس کو جس غلاف میں، درود کے غلاف میں جب آپ دعا کو مانگ کے بھیجیں گے تو اس کو پر لگ جائیں گے،
اور وہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ تہجد کے وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج کل جیسے رمضان ہے تو بہت خوبصورت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری اور افطاری کے ٹائم، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے افطاری کا ٹائم شروع، جب وہ آپ کو افطار، آپ کا روزہ ختم ہو رہا ہو اور افطار کا ٹائم شروع ہو رہا ہو، اس سے پہلے کے وقت یہ قبولیت کے وقت ہے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جو لوگ جن کا یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ کوئی دعا کثرت سے استغفار پڑھیں، اپنے ماں باپ کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کی، ضرورت مندوں کو تھوڑا جتنی آپ کی حیثیت ہے اس حوالے سے 2 کھجوروں کی ہو، 1-2 بوٹلز پانی کی ہو، غریبوں میں اپنے سے کم جو فیسیلیٹیٹ جو ہیں دنیا میں آپ سے کم درجہ رکھتے ہیں فائنینشلی حساب سے، ان کو اپنے گھر کے ملازموں کو خیال رکھیں، ان کی خوشنودی کا خیال رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور سیدھا عرش عظیم پہ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ایسے مانگیں کہ جیسے آپ اپنے بہت ہی پیاری ہستی سے ضد کر کے آپ مطالبہ کر کے مانگتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور اس کو اس کے ناموں سے پکاریں، یا رحیم ہو، یا غفار ہو، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا خالق ہو، یا مصور ہو، تو وہ اپنی ان خصوصیات کو اس کے نام سے پکاریں گے، وہ آپ کی ضروریات پورا کرے گا۔ وہ بہت رحم کرنے والا، غفور الرحیم، اور اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کی دعاؤں کو اللہ مقبولیت کا درجہ دے۔ خوش رہیں۔